بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین عوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب. اچھا سر، ایک بات بتائیں کہ آپ نے بہت زیادہ وقت حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزارا، تو ان کی کوئی ایسی بات جو انہوں نے اس دور میں آپ کو کہی اور وہ بعد میں آپ نے دیکھا ہو کہ پوری ہوئی؟ یہ جی بات یہ ہے کہ یہ بالکل 100% حقیقت ہے کہ جب مریض اٹھ کے ان کے مریض جو نزلہ زکام کھانسی بخار ایسے مریض کوئی نہیں آتے تھے. جو بہت ہی کوئی بیماری میں ہوتے تھے اس زمانے کے لحاظ سے، جو بڑی بڑی بیماریاں ہوتی تھیں ہوتے تھے آتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے دیکھا مریض کو، تو میں نے کہا کہ صاحب یہ کیا آپ پیچھے نبض کے علاوہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی شیخ صاحب، میں زندگی ہو نہ ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ پاکستان میں گردوں کی بیماری بڑی بڑھ رہی ہے. مجھے اس سے بہت تشویش ہے مجھے. تو بڑی گردے میں، تو میں آج ابھی میری عمر جو ہے نا وہ تقریباً 74 سال ہو رہی ہے، تو میں ان کی باتیں سنتا ہوں تو وہ کہتا ہوں دیکھو کہ پاکستان میں چپے چپے پہ ڈائلسس سینٹر بھرے پڑے ہیں، پہلے پورے پاکستان میں ایک بھی نہیں تھا. تو یہ اس طرح کی جو کرونک ڈیزیز ہوتی تھی، اچھا شوگر بھی کوئی نہیں ہوتی تھی، بہت کم شاذ و نادر، اور یہ گردے کی بیماری اشارت. تو یہ اس زمانے میں یہ عام ہوتا تھا یہ کہ جی جگر اور ٹی بی اور اس طرح کی کوئی بڑی بڑی بیماری جو اس زمانے میں تھی وہی ہوتی تھی. تو میں آج وہ دیکھ رہا ہوں کہ واقعی ہر جس کو دیکھو گردے کا مریض، جس کو دیکھو گردے کا مریض. اچھا، یعنی صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہ فرمایا کہ میرے وفات کے بعد مجھے کہا تھا آپ دیکھنا گردے کے مریض ہی زیادہ ہوں گے. ہوئی. اچھا، یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد. ناظرین، یہ بات حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب محمد شریف اختر صاحب کو ان کے بچپن میں کہی کہ ایک بات یاد رکھنا، میں ہوں نہ ہوں، پاکستان میں گردے کے مریض بہت زیادہ ہو جائیں گے. پاکستان میں گردے جو فیل ہو رہے ہیں لوگوں کے، وہ اس وقت بھی ہونے شروع ہو چکے تھے. اور آج آپ دیکھیں ان کی پیشین گوئی کہ پورے ملک میں جگہ جگہ ڈائلیسس سینٹرز جو ہیں وہ بن چکے ہیں. اور اس کی وجہ بھی بتا رہے تھے کہ اس کی وجہ ہی یہ جو آپ جو ہے نا بناسپتی تیل وغیرہ، اس زمانے تیل نہیں تھا، ڈالڈا گھی ہے، ڈالڈا گھی. وہ کہتے تھے مکھن کھاؤ دیسی گھی کھاؤ، باسی. وہ کہتے تھے مکھن کھاؤ دیسی گھی کھاؤ، کشمش کھاؤ، بادام کھاؤ، اور یہ جو سبزی ہے کوئی سبزی وغیرہ گوشت وغیرہ کا پرہیز نہیں بتاتے تھے. اچھا، ہاں، سالن گوشت جو مرضی کھاؤ لیکن دیسی گھی میں پکاؤ، دیسی گھی بھی خوب ڈلا ہو. اور یہ دیکھو میں تو آج دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ آج کل جو ایلوپیتھی ڈاکٹر ہیں، میں نے 2-3 ڈاکٹروں کو سنا ہے خود وہ کہتے ہیں جی ابھی ہمیں تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ابھی کس منہ سے بتائیں کہ ہم دیسی گو کھا. پہلے ہم بند کرتے تھے، اب ہم کس منہ سے کہیں جی دیسی گھی کھاؤ. اور یہ ہے کہ ابھی یہ ہے کہ لوگوں نے اکثریت نے یہ تیلوں سے تنگ آگے دیسی گھی جو نا وہ شروع اکثر لوگوں نے دیسی گھی کھانا شروع کر دیا. ہم نے بھی کر دیا.